نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ النساء کے 3 رکوع 3.5 رکوع اور سورہ المائدہ رات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کے کچھ مضامین کل کے درس میں نے عرض کر دیے تھے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا دیا جائے، رکھ دیا جائے، اس کو عربی میں مائدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے جس کے اوپر کھانا لگا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح کے مطالبات نہیں کیے جاتے اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت وہی دے رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، جتنے کھانے بھی کھاتے ہیں رب العالمین کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اور معجزات بھی ظاہر کیے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہو جائے گا آپ کا اور ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان نازل کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا نا تو پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا پھر کسی کو دیا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تم مطالبہ کر کے مانگ رہے ہو۔ جب کوئی قوم مطالبہ کر کے معجزہ لیتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو اللہ رب العزت کی جانب سے پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر ان کی خیر نہیں ہوتی۔ صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا نا، ملی، جنہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا کہ نہیں ان کو۔ یہ واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر ختم فرما دیا۔ آیا دسترخوان نازل ہوا یا نہیں، قرآن مجید میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ ترمذی شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیا، پکے پکائے کھانے آئے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے نہیں مانا، انکار کیا، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا۔ تو اس صورت میں چونکہ اس واقعے کا ذکر ہے تو اس لیے اس صورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے، وہ صورت جس کے اندر دسترخوان کا ذکر آتا ہے۔ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگو نا، اللہ سے لو اور مل جائے تو پھر اس کی قدر بھی کیا کرو، نہیں تو ناقدری کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ مانگ مانگ کے اولاد لی اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کو دینداری نہیں بنایا، نیکی نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا، اس طرف لگایا ہی نہیں، تو اللہ رب العزت کی جانب سے پھر ناراضگی بھی ویسے ہی آتی ہے۔ یہی حال باقی نعمتوں کا ہے کہ جب اللہ سے مانگ کر لیں، نعمت کے مل جانے پر پھر اس کا قدر بھی کریں، قدر کریں اس کی۔ اللہ اکبر۔ مدنی صورت ہے یہ بھی۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات بیان فرمائے۔ عقائد کی بات پھر وہی ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت، قیامت، ان چیزوں کو بیان نہ فرمایا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 5 سے 6 مرتبہ اپنی توحید کا بار بار تذکرہ کیا ہے، بار بار تذکرہ کیا ہے۔ احکام کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی تردید اس صورت کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، کئی رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے رد بیان کیا، فرمایا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان سے دوستیاں لگاؤ، یہ کوئی دوستی تو اس سے لگائی جاتی ہے جو تمہارا خیر خواہ ہو، بدخواہ سے دوستی نہیں ہوتی، یہ تو تمہارے بدخواہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس کس طرح یہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، تمہیں نہیں پسند کرتے، تمہاری عبادات کو پسند نہیں کرتے، تمہاری اذان کو پسند نہیں کرتے، اذان ہو تو اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی دیکھو ذرا بارشیں بند ہو گئی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا، جی مٹھی اللہ نے بند کر لی ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، توہین کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ہیں ہی کافر ہیں، انہوں نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ وفا نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ وفاداری تو یہ تھی نا کہ جو ان کی تعلیمات تھیں اس کو مانتے، انہوں نے ان کی تعلیمات کو نہیں تسلیم کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں۔ فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو خود فرمایا تھا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے پکی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں کبھی بھی نہیں جائے۔ فرمایا بتاؤ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا عقیدہ کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو نام لیوا ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بڑی شان والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کی والدہ حضرت مریم پیغمبر کی والدہ ہیں، نبیہ تو نہیں لیکن ولیہ ہیں، اللہ کی ولی ہیں، لیکن وہ الہ اور معبود نہیں ہیں۔ کیوں؟ کانا یأکلان الطعام، فرمایا کہ یہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھایا کرتا ہے وہ تو ضرورت مند، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو قضاء حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، واش روم جانا پڑتا ہے۔ جو جس کو بھوک لگے اور کھانے کے بعد قضاء حاجت ہو، واش روم جانا پڑے، وہ الہ اور معبود نہیں ہوا کرتا ہے۔ معبود ہے فقط وہ اللہ جو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، جو ان تمام چیزوں سے پاک صاف۔ البتہ فرمایا کہ سارے یہودی اور عیسائی برے نہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، نجاشی اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے، اللہ نے باقاعدہ ان کی تعریف بیان کی۔ فرمایا انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، پہچان لیا ہے انہوں نے حق کو، اور یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ جب آپ نے ہمیں حق سمجھا دیا اب حق کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں تم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھے رہو گے، دنیا کے اندر تم ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، بلکہ مٹا دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اسی صورت کے اندر فرمایا کہ جب حابیل اور قابیل کی آپس میں گڑبڑ ہوئی، قابیل قتل کرنے کے لیے تیار ہوا
تو حابیل نے کیا کہا؟ تو مجھے قتل کرتا ہے تو کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اپنا دفاع تک نہ کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فرمایا تم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایسے ہی بیٹھے رہو گے، اسی طریقے سے قتل کر دیے جاؤ۔ یہ کافر تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جائیں گے، اور جب تم اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ گے، کوئی کافر میلی آنکھ سے تمہیں دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ ہمارے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہوا۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج اگر حضرت خالد بن ولید زندہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کچھ جری انسان زندہ ہوتا، یہودیوں کو جرت ہوتی اس طرح کا کرنے کی؟ انہوں نے تو حضرت عمر کی شکل دیکھ کے بیت المقدس کی چابیاں والے کر دی تھی، کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ آپ کی۔ تو فرمایا جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کرو۔ قوم موسیٰ کا بھی ذکر کیا اللہ نے کہ ان کو جب جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا؟ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، وہ جا کے لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھے۔ ہاں جب علاقہ فتح ہو جائے گا پھر آ جائیں گے، پھر آئیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو سزا یہ دی 40 سال کے لیے اسی میدان میں ہی بند ہو گئے جس میدان کے اندر وہ تھے، اسے نکل نہیں پائے۔ تو جو قوم جہاد سے جیت چرایا کرتی ہیں، جہاں ہوتی ہے وہیں کی وہیں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ میدان تیہ کہا جاتا ہے نا، تیہ کا معنی ہوتا ہے حیران و پریشان ہونا۔ وہ حیران پریشان گھومتے پھرتے تھے وہیں کے وہیں، جس طرح آج مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تردید بھی کی اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور پھر احکامات کا سلسلہ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سب سے پہلا حکم، تقریباً 14 احکامات بیان کیے گئے اس سورت کے اندر۔ فرمایا ایمان والوں جو عہد کر لو اس کو پورا کیا کرو۔ عہد ہوتا ہے، چاہے کوئی انسان اللہ سے کرے وہ بھی عہد ہوتا ہے، کوئی انسان کسی اور دوسرے انسان سے کرے، خرید و فروخت کا ہو، نکاح کا معاملہ ہو، کوئی ہو، زبان دے دی ختم۔ اب یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے نفع کے لیے کسی چیزوں کے لیے نظر آیا تو انسان پھرنا شروع ہو جائے، یہ انسان کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جب عہد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ایک بات طے ہو گئی، اوفوا بالعقود، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ نفع نقصان یہ قسمت کی بات ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، عہد بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے آپ سے عہد کر لے، اس کو بھی پورا کرنا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں ایسے کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ بھی عہد ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس بندے کا بھلا کیا ایمان ہوگا جس کے اندر وعدے کو اور عہد کو پورا کرنا ہی نہیں، جو عہد کو ہی نہیں پورا کیا کرتا، اس کا کیا ایمان ہے؟ ایمان والا عہدوں کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا انہی عہدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور تمہارے لیے حرام قرار دیے، ان حرام جانوروں کو تم نے کبھی نہیں استعمال کرنا، جو تمہارے لیے حلال ہیں ہمیشہ انہی کو استعمال کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اگلا حکم، ایمان والوں جو قابل احترام چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کا احترام کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے، احترام کرو۔ شعائر اللہ، تمام وہ چیزیں جو اللہ کی یادگار ہیں، جن کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف سے، ان کو دیکھو تو انسان کو اللہ یاد آئے۔ اللہ کا گھر مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قرآن ہے، آذان ہے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی انسان کا ذہن اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ صفا اور مروہ ہیں، فرمایا ان کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کی بے احترامی درست نہیں ہے، مسجد کی بے احترامی ٹھیک نہیں ہے، قرآن مجید کی بے احترامی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ،
فرمایا جو احترام والے مہینے ہیں ان کا احترام کرو۔ اسی طریقے سے جس جانور کو منتخب کر کے بیت اللہ بھیجنا ہے ذبح کرنے کے لیے، اس زمانے میں حجاج ساتھ لے جایا کرتے تھے، فرمایا وہ جانور بھی محترم ہو جاتا ہے۔ جب وہ جانور محترم ہو گیا ہے تو بیت اللہ کی طرف جانے والا حاجی کتنا محترم ہے، جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، شریعت کی نظر میں وہ بندہ بھی بڑا محترم ہے۔ فرمایا اس کا بھی احترام کرو، اس کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ دین تو نام ہی ادب کا ہے، الدین کلہ ادب، ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، اہل علم کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، قرآن والوں کا ادب ہے، بیت اللہ کا ادب ہے، بیت اللہ جانے والوں کا ادب ہے، مسجد نبوی کا ادب ہے، وہاں پہنچنے والوں کا ادب ہے، اللہ کے رسول کا ادب ہے، اللہ کے رسول کے شاگردوں کا ادب ہے۔ دین نام ہی ادب کا ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں اس کا دین کمزور ہے، اس کا دین کمزور ہے۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا یوں سمجھو اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ کل بھی میں نے تقوی پر بات کی جمعہ میں، تقوی جس کے اندر ہوگا شعائر اللہ کی تعظیم بھی اس کے اندر ہوگی، شعائر اللہ کی تعظیم بھی ہوگی۔ یہ ادب اور یہ احترام انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر پر بیٹھے، کنارے وضو کرنے لگے، ایک شخص آیا جہاں حضرت بیٹھے تھے اس سے پہلے بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے۔ بیٹھا ہی تھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت بیٹھے ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، قرآن والے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ احادیث کا جتنا مجموعہ اس وقت مرتب ہے نا دنیا کے اندر، سب سے زیادہ احادیث جمع کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مسند احمد آج بھی 14-15 جلدوں کی کتاب ہے، حدیث کی موجود ہے، چھپتی ہے۔ کہا یہ دین والے آدمی ہیں تو میرے ہاتھوں سے پانی لگ کے پھر آگے جائے اور حضرت کو لگے، اچھا نہیں لگا۔ وہ آدمی اٹھا جہاں امام صاحب بیٹھے تھے اس سے آگے جا کے بیٹھ گیا۔ فرمایا ادھر سے پانی ہوتا ہوا میری طرف آئے، میری طرف سے ہوتا ہوا ادھر نہ جائے۔ ادب کیا اس نے۔ جب وہ آدمی فوت ہوا تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا وہ جو امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا نا، اللہ نے اسی بات پر میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا تو نے میرے ایک نیک بندے کا بڑا ادب کیا، اتنی ساری بات کی۔ فرمایا بس وہ ادب کرنا تیرا مجھے پسند آ گیا۔ تو دین ادب کا نام ہے، ہمیشہ ادب کرے، ہاں عبادت نہ کرے، ادب کرے، سجدہ نہ کرے، جھکے نہیں اس کے سامنے، لیکن ادب و احترام دین والے کا ہمیشہ پورا رکھے۔ باقی یاد رکھیں کوئی بھی دین والا فرشتہ نہیں ہوتا، کمی کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں۔ جو ہم سے بہتر ہے بس اس کا ادب کرے، بلکہ ہم سے نہ بھی بہتر ہو پھر بھی ادب کرو۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا بڑوں کا ادب کرو، عزت کرو، محبت کرو، اس وجہ سے کہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں نا، انہوں نے چند دن پہلے زیادہ ہم سے نمازیں پڑھی ہیں۔ فرمایا چھوٹوں سے محبت کرو اور ان کی عزت کرو، اس لیے کہ ان کے گناہ ہم سے کم ہیں۔ ہم نے 50 سال گناہ کیے ہیں، وہ تو ابھی ہے ہی 15 سال کا، وہ تو ہے 20 سال کا، اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے چھوٹے سے، اس لیے محبت کرو اور ان کی عزت کرو۔ یہ سوچ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طریقے سے جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تمہارے لیے چند پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا خیال کرو۔ اگلا حکم فرمایا کہ دوستی اور دشمنی میں اعتدال ہونا چاہیے، دشمنی میں یہاں تک نہ جاؤ۔ خاص طور پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیت اللہ فتح ہو گئے ہیں، اب تم لوگوں کو مسجد الحرام ہی نہ آنے دو۔ ٹھیک ہے انہوں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اب ایمان لا کر توبہ طائب ہو کر جو آنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو نہیں روکنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، گناہ پر تعاون نہ کیا کرو۔
حرمت علیکم المیتہ، فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھا کرو، وہ حرام حرام ہی ہے۔ کیا حرام ہے؟ فرمایا مردار حرام ہے، جانور تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ویسے مر گیا، حرام۔ والدم، اس کے اندر جو بہنے والا خون ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کر دی جائے، فلاں بت کے نام، فلاں کے نام ہے، فلاں جو کسی کے نام ہوگی وہ بھی حرام ہو جائے۔ چاہے حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کرنے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ جس کا گلا دبا دیا جائے، جو گر کر مر جائے، آپس میں لڑکے مر جائیں، ٹکر لگے مر جائے، درندے جسے کھا جائیں، فرمایا یہ بھی حرام۔ بتوں کے نام پر ذبح ہو جائے وہ حرام، تیروں کے ذریعے تقسیم یہ حرام۔ اور پھر قرآن مجید کی مشہور آیت، وہ بھی اسی سورہ المائدہ کی 3 آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا میدان عرفات میں، میرے حبیب آپ اعلان کیجئے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ جتنے احکامات تھے وہ مکمل ہو گئے، اب ان احکامات میں سے کسی کو نکالا بھی نہیں جا سکتا اور کوئی حکم اس میں داخل کیا بھی نہیں جا سکتا، دین کامل ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں اس طریقے سے کر رہے ہیں، کون سی کوئی حرج والی بات ہے؟ بے اگر حرج والی بات نہ ہوتی اللہ قرآن کے احکامات میں اس کو نازل کر دیتا۔ دین کامل ہے، جب کامل دین ہے تو مزید کسی اور چیز کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا حکم شکار کے بارے میں، فرمایا جو جانور سکھلایا ہوا ہو اور تمہارے بلانے پر آ جائے، بھیجنے پر چلا جائے، بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑو، خود جا کر نہ کھائے، باز ہے، کتا ہے، یہ کوئی اس قسم کی چیز ہے تو فرمایا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جتنے حلال کھانے ہیں وہ حلال ہیں۔ اہل کتاب کا جو ہے نا ذبیحہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اگلا حکم فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو پہلے طہارت حاصل کیا کرو، اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لیا کرو، پھر وضو کا طریقہ بیان کیا۔ جنابت ہو، غسل نہ ہو تو غسل کر لیا کرو، وضو اور غسل دونوں پانی سے ہوتے ہیں، پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اگلا حکم اے ایمان والوں ہمیشہ انصاف کے ساتھ تم قائم اور دائم رہو، فیصلے انصاف کے، گواہی انصاف کی۔ 3 مرتبہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے، اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے، اللہ کی نظر میں وہ فاسق ہے۔ جو احکامات الہیہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ عوام اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں جہاں انصاف کے فیصلے نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اگلا حکم اے ایمان والوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو۔ اللہ کی فرمایا دیکھو کافروں نے اسلام کو ہمیشہ مٹانے کی کوشش کی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمیشہ کفار اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن شکر کرو اللہ کا، اللہ نے تمہیں تمہارے دین کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو یاد کرو۔ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کی جانے والے ایک عہد کا ذکر کیا، سنا کر اصل میں ہمیں سنانا مقصد ہے کہ یہ عہد تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو اور نصرت کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ 5 کام تم نے کرنے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ نمبر 2، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نمبر 3، میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہ تینوں وعدے ہمارے ساتھ بھی اگر ہم 5 چیزوں کو پورا کریں۔ یہود و نصارہ کا اللہ نے فرمایا اس وعدے کی پاسداری نہ کی، انہوں نے لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ یا اہل الکتاب، ترغیب دی اے اہل کتاب ابھی موقع ہے، آ جاؤ، اللہ ہمارے آخری نبی جو ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ،
जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। फरमाया अभी भी मौका है, तुम ईमान ले आओ। अगला हुक्म फरमाया नाजायज किसी को कत्ल नहीं करना, जो कत्ल करेगा बदले में उसको भी कत्ल किया जाएगा। अगला हुक्म डाकू जब डाका डाले तो फरमाया उसकी मुख्तलिफ सूरतें, या तो उनको भी कत्ल कर दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, हाथ पांव मुखालिफ जानिब से काट दिए जाए, या उनको जलावतन कर दिया जाए। अगला हुक्म ऐ ईमान वालों, हमेशा अल्लाह का कुर्ब तलाश करते रहा करो, वो काम करो जिससे अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अगला हुक्म चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, फरमाया उनके हाथ को काट दो, ये रब की जानिब से मिलने वाला बदला है। वकतबना अलैहिम फीहा, कोई किसी को कत्ल करे मुकाबले में कत्ल कर दो, आंख निकाले आंख निकाल दो, नाक को काटे नाक काट दो, तोड़ दो। यही हुक्म दांतों का भी है, कान का भी है, जख्मों का भी है। फरमाया कि काजी फैसला करें, किसास का निजाम होना चाहिए, उसके बाद कभी कोई गड़बड़ करने के लिए तैयारी नहीं होगा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे हबीब जो कुछ आपकी तरफ नाज़िल किया गया है आप उसकी तबलीग कीजिए, लोगों को सुनाते रहिए, किसी मसले को छुपाने की जरूरत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम उनको हराम न समझा करो, उनको इस्तेमाल किया करो, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करो। कसम उठाओ तो पूरा करो, कसम अगर नहीं उठाओगे तो कफारा देना पड़ेगा। फिर कफारे का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि तुम्हें 10 मिस्कीनों को या तो खाना खिलाना पड़ेगा 2 वक्त का, ये कपड़े देने पड़ेंगे, ये गुलाम आजाद करना पड़ेगा। तीनों कामों में से कोई ना कर सको तो फिर 3 दिन के लगातार रोजे रखने होंगे। अगला हुक्म शराब, जुआ, बुत परस्ती, बुतों के नाम, तीरों की तकसीम, सब शैतानी काम है। फरमाया तुमने इनसे बाज आना है। इससे पहले जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हालत एहराम में तुम शिकार नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता दरियाई शिकार, समुद्री शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, मछलियां वगैरह पकड़ के इस्तेमाल करना चाहो तो वो ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ऐसे सवालात न किया करो कि अगर उनका जवाब दिया जाए तो तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए या तुम्हें अच्छा न लगे। बस जो रब की जानिब से हुक्म मिल जाए ना उस पर अमल किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों, तुम में से हर आदमी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, जो रास्ते से हटा हुआ है उसका नुकसान इसको नहीं होगा, ये सही जा रहा हो। फरमाया इसी तरीके से कोई मामला आपस में करो तो गवाह बना लिया करो, सफर में हो तब भी गवाह बना लिया करो, लिख लिया करो, ताकि मामला सही तरीके से चलने चाहिए। फिर आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि लोग तो उनको इला कहते हैं, क़यामत के दिन जब उनसे पूछा जाएगा क्या आपने लोगों को कहा था मुझे और मेरी माँ को इला बना लो, तो वो इनकार करेंगे, रब्बुल आलमीन मैंने तो इनको हमेशा तौहीद का ही दर्स दिया था, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर अल्लाह ने सूरत को खत्म करते हुए फरमाया हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, क़यामत का दिन वो है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। सच्चे अकीदे वाले, सच्चे अमल वाले, सच्ची बातों वाले, फरमाया बस उस दिन तो बस सच्चों को ही फायदा मिलेगा, सच्चाई उस दिन सामने आएगी, अल्लाह उनसे राजी होगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह हमें भी सच्चा बनाए, सच्चों में शामिल फरमाए और अल्लाह हम सबको अपनी रजा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ इलाहुल आलमीन, हम तमाम को कुरानी अकायद नसीब फरमा, कुरान का फहम नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान सीखने वाला बना, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान मजीद के साथ हमें साल भर जुड़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में क़यामत के दिन सिफारिशी बना, इस रमज़ान को सिफारिशी बना। या अल्लाह रमज़ान में जो इबादत कर चुके हैं या अल्लाह उन्हें कबूल फरमा, और या अल्लाह आगे इससे भी ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सच्चा अकीदा, सच्चा अमल नसीब फरमा। या अल्लाह ज़बान की सच्चाई और वादे की सच्चाई नसीब फरमा, सच्चा और पक्का और सच्चा मुसलमान बना। या अल्लाह दिन से तो राजी है, हमें उन रजा वाले लोगों में शामिल फरमा और रजा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।